بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں میں قرآن پاک کی آیت جو اللہ پاک نے فرمائی ہے اس کی شان میں دو مجلسیں میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ مجلس یہ قرآن پاک کی آیت پانچویں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے اور اماموں نے بھی کہا ہے کہ نماز میں تشہد کے اندر علی ولی اللہ پڑھنا ضروری ہے، جس طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ۔ یہ پانچویں امام نے کہا ہے، چھٹے امام نے کہا ہے، چوتھے امام نے کہا ہے، ساتویں امام نے کہا ہے۔ 7 کتابوں کا حوالہ پیش کیا ہے 2 مجلسوں میں۔ تو تشہد کا میننگ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر میں ساکشی دینا، گواہی دینا۔ تو آپ میری ریکویسٹ ہے، میری عاجزی ہے، میں نمن کر کے کہتا ہوں کہ یہ دونوں مجلس ضرور 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 سننا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا اور میرے حق میں دعا گزارنا۔ خدا حافظ۔ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ ارے یہ کیسی شیعت ہے کہ دکانوں پر تو کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بازار میں پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو اللہ کے سامنے علی ولی اللہ کیوں کھا جاتے ہو؟ نعرہ حیدری۔ بھائی نماز میں تشہد ہے نا، تشہد کی کیا معنی ہے؟ تشہد کی معنی ہے گواہی دینا۔ آج سارے مل کر بات کرو، پڑھے لکھے حضرات میں بات کروں۔ تشہد کی معنی ہے گواہی دینا۔ کس کی گواہی؟ کلمے کی گواہی۔ رات جا کر سوچنا کب تلک نے کیا کہا نوجوانوں۔ تشہد میں ہم گواہی دیتے ہیں۔ کس کی گواہی؟ کلمے کی گواہی۔ تم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی میں شاہدی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، لا الہ کی ہو گئی گواہی۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، محمد رسول کی گواہی ہو گئی۔ اگر تو واقعی شیعہ ہے، میں نے بڑا جملات کر دیا ہے، اگر تو واقعی شیعہ ہے تو پھر خدا کے سامنے علی ولی کی گواہی دینی پڑے گی۔ نعرہ حیدری۔ بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے دوستو؟ نہیں گھرے گھبرائے۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ بات بتا دی ہے، آپ جا کر سوچنا کب تک کہ میں سچ کہا یا نہیں۔ یعنی تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو تشہد مانے ہیں گواہی۔ تو تشہد میں تو ہم گواہی دیتے ہیں، کس کی؟ کلمے کی۔ تو پھر علی ولی اللہ کیوں؟ کیوں؟ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں گا، واقعی میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی حضرات ہیں
جو شاید سوچ رہے ہیں کہ عبدالحکیم نے کیا کہا. نہیں، میں نے کہا کہ میں مفتی نہیں ہوں، میں تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں. تشہد مانے گواہی. ہم تشہد میں گواہی دیتے ہیں کلمے کی. اگر آپ واقع علی کو مانتے ہیں تو میں بات کروں، خاموش ہو گئے تو میں ختم کروں. جو علی کو امام مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ کی گواہی ہو گئی. اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، رسول کے رسالت کی گواہی ہو گئی. اب تیسری گواہی جو کلمے پڑھنے پڑتے ہو وہ شیعی نہیں جو علی کو ولی نہ مانے. تو باہر تو علی اللہ پڑھتے ہو، ارے تشہد میں، ارے جب شہادت کی باری آتی ہے تو خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ اور وہ بھی اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں، وہ بھی اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بات ہو سکتا. توجہ، کیوں؟ یہاں بڑا مدرسہ ہے. میں نہ کسی مولوی کا وکیل ہوں، نہ کسی مجتہد کا وکیل ہوں، میں آل محمد کا وکیل ہوں. میں نے کہا کہ میرا دلیل کو کوئی ضرورت کرے، ماں کا لال دلیل میری کو رد کرے تو میں مذہب چھوڑ دوں گا، مذہب ہی چھوڑ دوں گا، مسجد سے بھی ختم کر دوں گا. سائیں یہ کلمہ کسی امام نے پڑھا؟ سارے بات کر تو قرآن پڑھو. اور قرآن سے بات کروں گا نہیں، سارے بات کرو. کس نے پڑھا تھا؟ ہمارے کسی امام نے پڑھا تھا. اور اگر میں قرآن سے ثابت کروں، اگر میں ثابت کروں کہ تشہد میں رسول بھی علی علیہ پڑھتے تھے، توجہ، خاموشی سے اس جملے کو سنیں، خاموشی سے سنیں، جہاں جہاں میری آواز ہے. ارے رسول تشہد میں پڑھتے تھے. کون رسول؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 110. میرے مولا کے عدد بھی 110 ہیں، آیت کا نام بھی 110 ہے. زبان سے بات کرو میرے خاموش بیٹھنے والے نوجوان لوگ. کیا آیت کا نمبر؟ سورت بنی اسرائیل کا آیت نمبر 110، سورت بنی اسرائیل. اور اس کی تفسیر ہے تفسیر برہان، جلد دوسری، صفحہ نمبر 368، 368. کل میں یہاں ہوں، مولویوں کے پاس جانا کہ عبدالحکیم نے حوالہ دیا ہے، دکھاؤ تفسیر. ہماری بڑی تفاسیر ہے. پہلے آیت سنو، ولا تجہر. سورت بنی اسرائیل مکی سورت ہے. لاہور والوں علی کا سن کر خاموش ہو. میں تو کہا تھا تم مست ہو جاؤ گے، میں تو کہا تم مست ہو جاؤ گے. دیکھو کیا الفاظ ہیں، ولا تجہر بصلاتک. میرے حبیب ابھی اپنی نماز کو آہستہ پڑھو، اپنی نماز کو آہستہ پڑھو. ولا تو خافت علیہا، اور چپکے سے بھی نہ پڑھو، ایسے پڑھو کہ دنیا کو معلوم ہو کہ پڑھ رہا ہے. وب تک بین ذالک سبیلا. اور ترجمہ مسلمانوں نے لکھا کہ تم درمیانی راستہ اختیار کرو. مجھے سمجھائے کوئی مولوی، کل مجھے لے کے چلو کسی مولوی کے پاس. اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ زور سے بھی مت پڑھو، آہستہ بھی مت پڑھو، چھپاؤ بھی نہیں. سارے زبان سے بات کرو گے پھر آگے چلوں گا تاکہ میں اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. نوجوان ولی کی عزت کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے. جناب اس روایت کا راوی ہے جناب جابر، جو حدیث قصہ کا راوی وہ اس آیت کا راوی. اور کس سے پوچھ رہا ہے؟ ہمارے 5ویں امام سے، محمد باقر سے. درود پڑھے محمد عالم پر. اب میں دیکھوں گا کہ آپ کے چہرے اترتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں. میں اس کا نہ مانو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن خوش تو ہو کہ ہمارے مولا کا ذکر ہے. ہمارے 5ویں امام کے پاس جناب جابر آئے، ابو حمزہ صومالی آئے. ابو حمزہ کون؟ ہمارے 4تھے امام کا صحابی. گھبرا کیوں گئے میں دوستوں؟ میں نے تو آپ کی تعریف کی تھی. اب یہ دونوں آئے کس کے پاس؟
ہمارے پانچویں امام کے پاس، اور آ کر پوچھا مولا اللہ نے جو رسول کو کہا تھا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی نماز کو آہستہ پڑھو، یہ نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ بولا پھر مجھے نہ کہنا، میں لاہور رہا ہوں تو پھر مجھے نہ کہنا، امام ہے، پانچواں امام ہے، اسی سے پوچھ رہے ہیں، دونوں راوی، ایک جابر کربلا کا پہلا سوار، حدیث قصہ کا راوی ابو حمزہ سمالی جناب سید سجاد کا صحابی، اس کی دعائیں ہیں مفاتیح میں اور کتابوں میں. ان نے پانچویں امام سے پوچھا مولا اللہ نے جو تمہارے آپ کے نانا کو کہا تھا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی نماز، یہ بے سببیہ ہے، کوئی سبب ہے. میں ایک لفظ کا ترجمہ کروں، علی کی عزت کی قسم ایک بلا، ایسے سامعین ہونے چاہیے جو جن کے دل میں علی کی محبت ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا لاہور کا شہر گونج اٹھے گا. لیکن ہمارا عوام مولویوں سے اتنا ڈرا ہوا ہے، میں تو وہ جملہ کہوں گا چاہے کوئی ناراض ہو جائے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. کہا مولا آپ کا نانا نماز میں کیا پڑھتا تھا؟ آپ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اس کی معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہی ولایت علی ابن ابی طالب، نانا تشہد میں علی بن ولی اللہ پڑھتے تھے. نعرہ حیدری، جہاں جہاں میری آواز آ رہی، میرے نانا نماز میں علی کی ولایت کی گواہی دیتے تھے. ولا تخافت بہا، اور چپکے سے بھی نہ پڑھنا، خاموش بھی نہ رہنا، مخفی بھی نہ رہنا. مولا اس کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا ولا تخافت علی، اللہ نے کہا لیکن علی سے نہ چھپانا، علی سنے کہ رسول میری ولایت کی گواہی دے رہا ہے. اسے بڑھ کر کے عبداللہ کی کیا کہے؟ میرے بھائی آپ سر نہ ہلائیں، علی ناراض ہو جائے گا. ولا تو نعرہ حیدری، ولا تجہر بصلاتک، میں جملہ کہوں گا آخر میں، ولا تجہر بصلاتک. مولا اس کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ ولایت علی ابن ابی طالب، میرا نانا نماز میں علی کی ولایت کی گواہی دیتے تھے. ولا تخافت بہا کی کیا معنی ہے؟ کہا ولا تخافت علی، علی سے مخفی نہ رکھنا، علی سنے کہ میری ولایت کی گواہی دے رہا ہے، اور رسول کہ یا علی دیکھ میں تیری ولایت کی گواہی دے رہا ہوں. وب تک بین زال کا سبیلا کی مولا کیا مانے ہیں؟ کہا وب تک زال کا سبیلا کی مانے ہیں کہ یا رسول اللہ دعا مانگتا رہ کہ ایک دن وہ آئے جو علی کی ولایت کھلی ہو جائے. اور اللہ نے میرے نانا کی دعا کو قبول کیا، اور وہ دعا ہوئی تھی غدیر میں جہاں قبول ہوئی تھی. نعرہ حیدری. اب کون سی بات رہ گئی ہے میرے دوستوں؟ میں مولوی کو میں رسول کے مقابلے میں لاؤں گا؟ کہاں مولوی کہاں میرا رسول؟ جب قرآن کی نص موجود ہے، میرا رسول پڑھتا تھا، تو میں مولوی کو رسول کے مقابلے میں کیسے لاؤں؟ یہ بھی، اور پھر بھی اگر کوئی کہے صحیح فلاں مولوی نے منع کیا ہے، تو تمہیں اس کو ڈوب کر مرنا چاہیے جو رسول کے مقابلے میں مولوی کو لے کر ہے. ارے مولوی کو آتا کیا ہے؟ مدرسے میں پڑھانا اور بات ہے، مطالعہ اور بات ہے. یا تو تم کہو کہ میں نے دیکھی ہے لیکن چھپائی ہے، تو فرائض بنا جا. توجہ، گھبرا گئے ہیں میرے بزرگ، گھبرائے نہیں. مجھے علی کی عزت کی قسم ہے جو یہ کیا ہے، یعنی قبلہ کرنل فدا حسین شاہ کی 82 ایئرس کہتے عمر ہے، لیکن ہم سے زیادہ جوان ہے. علی کی محبت انسان کو جوان رکھتی ہے. آپ کو یہ پتا نہیں کہ عبد الحکیم کو کون سی تکلیف ہے، لیکن علی کی محبت مجھے جوان رکھتی ہے.
اور کبھی کسی نے نہ امریکہ میں کسی نے محسوس کیا اور یہاں نہ میں کسی کو محسوس کرانے دیا کہ مجھے کون سی تکلیف ہے، میں جو یہ مجلس پڑھ رہا ہوں آ رہی ہے آپ کو محسوس؟ نہیں، کیونکہ یہ جوانی ہے، علی کی محبت جوانی ہے، دنیا نے علی کو سمجھائی نہیں۔ پتا چلا رسول آستے پڑھتا تھا لیکن علی سے مخفی نہ رکھتا تھا کہ علی سنے کہ رسول میری ولایت کی گواہی دے رہا ہے۔ اب میں رسول کے مقابلے میں دال خور مولوی کو لے کر آؤں جو پرائے ٹکڑوں پر پلتا ہے، جو سادات کا خمسہ ہضم کر لیتا ہے، میں اس کو رسول کے مقابلے میں کیسے مان؟ رسول کہہ رہا ہے، امام کہہ رہا ہے کہ میرے نانا رسول علی کی ولایت کی گواہی دیتے تھے، علی سے نہ چھپاتے تھے، وب تک بین زال کا سبیلا، اور اللہ نے کہا رسول دعا مانگتا رہ کہ کبھی علی کی ولایت کی گواہی زور سے ہو جائے، تو اللہ نے دعا کو قبول کیا غدیر میں۔ السلام علیکم یا علی مدد علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام مولانا علیہ السلام مدد۔ قبلہ صاحب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا تھا۔ جی ضرور پوچھیں۔ قبلہ صاحب میں سوشل میڈیا پہ ایک مجتہد صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو وہ مجتہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ تشہد نماز میں جو لوگ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں وہ اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ 3 رکعت نماز ہے مغرب کی، تو ہم اگر 4 رکعت نماز پڑھ لیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ تو اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اپنی مرضی سے اضافہ کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ تو علی ولی اللہ کا جو لوگ تشہد نماز میں پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا انہوں نے اپنی مرضی سے اضافہ کیا ہے، اس لیے جو بھی علی ولی اللہ تشہد نماز میں پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا فرمانا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی تشہد نماز میں اضافہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے اپنی طرف سے اسے گھڑا ہے یا بنایا ہے۔ یہ قرآن و حدیث روایات معصومین علیہ السلام سے ثابت ہے کہ جہاں پہ توحید و رسالت کی گواہی دیں وہاں پہ ولایت علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کی ولایت و امامت کی گواہی دینی چاہیے، جیسا کہ احتجاج طبرسی میں ایک روایت موجود ہے، اذا قال احدکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین ولی اللہ۔ اور کمال الدین و تمام النعمہ میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اور وسائل شیخ حر عاملی نے احادیث قدسیہ میں ایک حدیث قدسی نقل کی ہے کہ جو بندہ میری توحید کی گواہی دے لیکن میرے رسول کی رسالت کی گواہی نہ دے، یا جو بندہ رسول کی رسالت کی گواہی دے لیکن میرے ولی کی ولایت و امامت علی علیہ السلام کی گواہی نہ دے، یا جو بندہ ولایت علی علیہ السلام کی گواہی تو دے لیکن اس کی اولاد میں سے جو آئمہ ہیں 11 بیٹے ان کی امامت و ولایت کی گواہی نہ دے تو اس نے میری نعمات کا انکار کیا ہے۔ اگر وہ مجھے پکارے گا تو میں اسے جواب نہیں دوں گا، اگر وہ مجھ سے مانگے گا تو میں اسے عطا نہیں کروں گا، تو اس نے کفران نعمت کیا ہے، میری نعمتوں کا انکار کیا ہے۔ تو ایسی کافی ساری روایات ہیں جن میں ثابت ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کے ساتھ ولایت علی کی گواہی لازم و ملزوم ہے۔ اور تشہد نماز کے متعلق بھی مولا رضا علیہ السلام کے فرامین، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں، جیسا کہ مستدرک الوسائل میں، مستند الشیعہ میں، منتقد المنافع میں، اور حدائق الناظرہ میں، جامع حدیث الشیعہ میں، المراسم العلویہ میں، فقہ الرضا میں، مصباح المتحجج جو قدیم نسخہ ہے میرے پاس موجود ہے اس میں، بہار الانوار جلد 84 میں، اور بھی سینکڑوں کتابیں ہیں جن میں تشہد نماز میں 2 گواہیوں کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کی ولایت و امامت کی گواہی موجود ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ یہ اضافہ نہیں ہے، ہم نے اپنی مرضی سے اسے داخل نہیں کیا، یہ معصومین علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہے۔ اب آپ کا سوال کہ 3 رکعت کی بجائے ہم 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، تو اسی طرح ہم 3 رکعت کی بجائے ہم 2 رکعت تو نہیں پڑھ سکتے مغرب کی نماز؟ اگر 3 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھیں گے تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔
یعنی کیوں اپنی مرضی سے ہم کمی کر رہے ہیں؟ جب معصومین علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں تو پھر ولایت علی علیہ السلام کو چھوڑنے سے صاف ظاہر ہے جس طرح ایک رکعت چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اسی طرح توحید و رسالت کے ساتھ ولایت علی کو چھوڑنے سے بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو اس طرح اچھا اسی حافظ بشیر صاحب کا، کیونکہ یہ کلپ حافظ بشیر صاحب کا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ کم کرنے سے زیادہ کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اپنی مرضی داخل کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، شریعت مقدسہ میں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ تو اب دیکھیں اسی کی کتاب ہے مختصر الاحکام، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ قنوت میں، رکوع میں اور سجود میں ولایت علی علیہ السلام پہ ثابت کرنے کی دعا مانگ سکتے ہیں، اور ولایت علی علیہ السلام کی گواہی قنوت میں، سجود میں اور رکوع میں دے سکتے ہیں۔ اب اس کی کتاب ہے، اس کی اپنی مختصر الاحکام ہے، اس میں اس نے تعریف کیا ہے، وہ میں کافی مقامات پہ ویڈیو میں دکھا بھی چکا ہوں۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ اب دیکھیں یہ حالانکہ تشہد نماز معین نہیں ہے، موقت نہیں ہے، لو کان موقت اللہ علق الناس، معصوم کا فرمان واضح موجود ہے کہ اگر تشہد معین ہوتا، قنوت اور تشہد میں جو اذکار ہیں وہ اگر معین ہوتے تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔ تو تشہد نماز طویل بھی موجود ہے روایات میں، اور مختصر بھی تشہد نماز موجود ہے۔ تو ایسا بھی تشہد نماز موجود ہے جس میں فقط توحید کی گواہی ہے، ایسا بھی تشہد نماز موجود ہے جس میں توحید کے ساتھ رسالت کی گواہی ہے، ایسا بھی تشہد نماز موجود ہے جس میں رسالت کی گواہی کے بعد درود نہیں ہے، اور بعض روایات میں درود ابراہیمی بھی موجود ہے۔ بعض میں تشہد نماز میں محمد عبدہ و رسولہ کے بعد ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعہ کے الفاظ موجود ہیں۔ بعض میں وان الجنۃ حق وان الساعۃ حق والموت حق والبعث حق، اور بھی کافی طویل تشہد موجود ہے، کافی طویل الفاظ موجود ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ تشہد معین نہیں ہے۔ تو اسی طرح اشہد ان ربی نعم رب کے الفاظ موجود ہیں، بعد میں اشہد انک ربی نعم رب کے الفاظ ہیں۔ تو اس طرح یہ ان روایات سے ثابت ہوا کہ تشہد معین نہیں ہے۔ جب معصومین نے معین نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں یہ قید لگانے والے کہ آپ اگر دو گواہیوں کے بعد ولایت علی علیہ السلام کی گواہی دیں گے تو یہ اضافہ ہو جائے گا، جیسے رکعت میں اضافہ ممکن نہیں ہے، اگر کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، تو اسی طرح تشہد میں جو اضافہ کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ سراسر آپ کی لاجک باطل ہے اور غیر عقلی ہے، اور روایات کے بالکل عین خلاف ہے۔ جب معصومین کے فرامین موجود ہیں کہ تشہد نماز میں پڑھنا چاہیے تو پھر ہم نے اضافہ نہیں کیا۔ اب جو اس کو چھوڑ رہے ہیں وہ کمی کر رہے ہیں، اور جس طرح صبح کی 2 رکعت ہے، اب 1 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے نا، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے 1 رکعت کم کر رہے ہیں، تو جب 1 رکعت کم کریں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح ولایت علی علیہ السلام کی گواہی کو آپ چھوڑیں گے تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے تو معصوم نے فرمایا ہے کہ لا يقبل الاعمال الا بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ ولایت علی کے بغیر اللہ کسی عامل کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن داخل حصنی آمن من عذابی، ولایت علی علیہ السلام میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے امان میں آ گیا۔ اسی طرح اور بھی روایات کافی ساری موجود ہیں کہ لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، کہ اگر لوگ ولایت علی علیہ السلام پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا، یعنی ولایت علی سے دشمنی ہی جہنم کا موجب ہے۔ اب جو بندہ چاہتا ہے کہ جہنم میں چلا جائے اسے چاہیے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو چھوڑ دے، ولایت علی علیہ السلام کو باطل کہے، بدعت کہے، اس پہ اعتراضات کرے۔ اور بھی کافی سارے مولوی ہیں جو یہ بہانہ کرتے ہیں کہ جی درود میں آل محمد میں مولا علی علیہ السلام کا نام آ گیا تو علیحدہ سے تشہد میں نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب بھی میں ایک ویڈیو میں دے چکا ہوں کہ درود میں اللہم یعنی اے اللہ صلی علی، سلامتی نازل فرما، رحمت برکت نازل فرما محمد و آل محمد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی پاک آل پر۔ تو درود دعا ہے، صلوات دعا ہے۔ دعا اور تشہد میں فرق ہے۔ تشہد کا معنی گواہی دینا ہوتا ہے، یعنی اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں کس چیز کی؟ جو میرا عقیدہ ہے، جو میرا ایمان ہے، یعنی کلمہ میں اگر میں نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ
یعنی نہیں کوئی معبود اللہ کے علاوہ، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو اس کی گواہی کیسے دینی ہے؟ یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اگر کلمہ میں پڑھا ہے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ ہے، تو اس کی گواہی دینی ہے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا اشہد ان محمد الرسول اللہ، جس طرح اذان میں ہے یا اقامت میں ہے، اور جنازے میں ہم پڑھتے ہیں یا نماز میں پڑھتے ہیں، تو کہیں پہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ ہیں اذان اقامت میں، اور کہیں پہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے الفاظ ہیں، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینی ہے۔ تو اسی طرح اگر کلمہ میں پڑھا ہے علی ولی اللہ، تو یقیناً ہمیں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دینی چاہیے ہر جگہ پہ، جس طرح معصوم کا فرمان ہے کہ جب بھی جہاں بھی کوئی بھی اذا قال احدکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین ولی اللہ، توحید و رسالت کی گواہی دے، اس پر واجب و لازم ہے کہ وہ ولایت علی علیہ السلام کی گواہی دے۔ تو اس طرح جب ہم کلمہ میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو اس کی گواہی دینی ہے اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ و اولاد المعصومین حجج اللہ، اور یہ روایات سے معصومین علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہے، ولایت علی علیہ السلام کی گواہی دینی چاہیے ہر مقام پر ہر جگہ۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ولایت علی علیہ السلام پر ثابت قدم فرمائے اور اس کی تبلیغ کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔